الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 888، 899، 890، 891، 892، 893۔ الحمدللہ 900 حدیثیں مکمل ہونے والی ہیں۔ ان اچھے حدیث میں آپ کو بیمار پرسی کے حوالے سے تذکرہ کیا جائے گا کہ بیمار پرسی کرنا اور موت کی آرزو کرنا یہ کیسا ہے۔ آئیے حدیث نمبر 888 سننے سے پہلے میں دوستوں سے گزارش کروں گا ویڈیو مکمل دیکھیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ بندہ صحیح گفتگو کر رہا ہے اور اس کی گفتگو کو آگے آنا چاہیے، یہ چینل پروموٹ ہونا چاہیے، چینل کو گرو کرنا چاہیے، تو پھر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ آؤ سماعت فرمائیے حدیث نمبر 888۔ سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کو جو بھی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اس بارے میں دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 889 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بندہ مومن کو جو بھی زخم، غم، رنج، یہاں تک کہ جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے جو اسے پریشان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 890 سماعت فرمائیں، حضرت ثوبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے میوے چنتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ عیادت کرنا ایسے ہے جیسے جنت کے میوے چننا ہے۔ حدیث نمبر 891 حضرت زبیر اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولے، میرے ساتھ حسن کی طرف چلو تاکہ ہم اس کی عیادت کریں۔ ہم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ان کے پاس پایا تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ابو موسیٰ، کیا آپ عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں یا ویسے ہی ملاقات کرنے کے لیے آئے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا، نہیں بلکہ عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں، بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں۔ تو مولا علی پاک نے فرمایا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جب بھی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کی عیادت کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں باغ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اتنا بڑا مقام ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 892 موت کی آرزو کرنے کی ممانعت۔ حارثہ بن مدرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے ان کے پیٹ پر کیونکہ داغ لگوایا تھا، انہوں نے اپنے پیٹ پر داغ لگوایا تھا، تو انہوں نے فرمایا، میرے علم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی ایک کو بھی اس آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑا
جس آزمائش کا مجھے سامنا کرنا پڑا ہے، ایک وہ وقت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں میرے پاس ایک درہم بھی نہیں ہوتا تھا، اور اب میرے گھر کے کونے میں 40,000 درہم پڑے ہوئے ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع نہ کیا ہوتا، راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہے کہ آپ نے موت کی آرزو سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی آرزو کرتا۔ حدیث نمبر 893، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی بھی شخص کسی نازل ہونے والی مصیبت کی وجہ سے موت کی آرزو ہرگز نہ کرے، بلکہ وہ یہ کہ اے اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے موت دینا۔ حضرات گرامی قدر، دنیاوی مصائب و آلام کے لاحق ہونے اور طویل مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ اگر دین و ایمان کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی غرض سے موت کی تمنا کی جائے تو وہ جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث باب میں معلوم ہوتا ہے کہ موت کی تمنا کرنا حرام ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق تو موت کی تمنا کرنا مستحب ہے۔ ان دونوں روایات میں تعرض کیوں ہے؟ اعتراض آپس میں تضاد کیوں ہے؟ جواب، جناب علی دنیاوی آلام و مصائب اور علالت و مرض سے تنگ آ کر کوئی شخص موت کی تمنا کرے تو یہ منع ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے دین و ایمان کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے موت کی آرزو کرے تو یہ جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔